بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی یہ ایک سٹوری۔ ادینہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور وہ بہت ہی کم عمر بھی تھی۔ اس کی شادی اس سے 5 سال بڑے لڑکے حاشر سے کر دی گئی۔ وہ بہت ہی سیریس اور اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا، جبکہ اس کے برعکس ادینہ شوق و چنچل حسینہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حاشر ہر وقت اس کی تعریف کرے، اس کو سراہا کرے، باہر گھومنے پھرنے لے جایا کرے، اسے توجہ دے، مگر حاشر ایک مصروف آدمی تھا۔ اس کا اپنا بزنس تھا اور وہ اکیلا چلا رہا تھا۔ وہ ہر وقت اسی میں مصروف رہتا تھا اور اکثر گھر لیٹ آتا تھا۔ ادینہ سارا وقت اس کا انتظار کرتی کہ آج وہ جلدی گھر آئے گا، کوئی کال یا میسج کرے گا کہ تم یاد آ رہی تھی، مگر وہ صرف انتظار کرتی رہ جاتی۔ ساحل اس طرح کا نہیں تھا۔ وہ ادینہ سے کہتا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بس یہ کافی نہیں ہے کیا؟ مگر ادینہ کہتی کہ نہیں یار، یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے، پلیز آپ ٹائم نکالا کریں، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اور عورت تو چاہتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے ناز اٹھایا جائے، کیونکہ عورت تو ناز سے بنائی گئی ہے اور ناز کے حقدار ہے۔ وہ اس سے اکثر لڑتی رہتی تھی مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ حاشر آگے سے کہتا کہ یار آپ کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں اور کیا کروں، آپ پر کس چیز کی کمی ہے؟ اور وہ چپ رہ جاتی۔ حاشر جب گھر آتا تو اتنا تھکا ہوا ہوتا کہ کھانا کھا کر سو جاتا تھا، اور ادینہ جو دن بھر کی باتیں اس سے کرنا چاہتی تھی اس کے دل میں رہ جاتی۔ ادینہ روتی رہ جاتی تھی، وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ اس کے بچے بھی نہیں تھے۔ ساحل جو کہ ادینہ کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا، جو شادی شدہ تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس نے ادینہ کو دیکھ لیا تھا۔ ادینہ تھی بھی بہت خوبصورت اور فیشنیبل بھی تھی۔ وہ اس پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی ادینہ کو دیکھتا تو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ادینہ پہلے تو اگنور کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے بھی ساحل کی عادت ہونے لگی، کیونکہ وہ اس سے بہت عزت سے بات کرتا تھا اور اس سے کہتا کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، باتیں شیئر کریں گے۔ وہ جب شام کو نکلتی تو ساحل اس کا انتظار کرتا تھا، وہ پارک جاتی تو وہ بھی وہاں آ جاتا تھا اور یوں دونوں میں دوستی شروع ہونے لگی۔ ادینہ کے شوہر کو ادینہ کی پرواہ نہیں تھی، اس کا اپنا کاروبار تھا، وہ اکثر گھر لیٹ آتا تھا۔ ساحل اور ادینہ دونوں ایک دوسرے سے فون پر لگے رہتے، کبھی کال، کبھی میسیجز، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ باہر جانے لگے، ایک دوسرے سے ملنے لگے، ایک ساتھ شاپنگ کرنے لگے، گھومنے پھرنے جاتے۔ ادینہ وہ سب جو حاشر کے ساتھ چاہتی تھی وہ اب ساحل کے ساتھ کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ وہ غلط کر رہی ہے، مگر ساحل اسے کہتا کہ نہیں، ہم بالکل بھی غلط نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور دوستی میں سب جائز ہے۔ اور ادینہ بھی اپنے دل اور خواہشات سے مجبور تھی، کیونکہ عورت تو ہمیشہ چاہتی ہے کہ وہ چاہی جائے، اس کی تعریف کی جائے، کوئی اس کے ناز نخرے اٹھائے، اور یوں وہ سب بھول جاتی تھی۔ دونوں اتنا دور نکل گئے کہ ادینہ ساحل کو گھر پر بلایا کرتی تھی، دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، ساتھ چائے پیتے وقت گزارتے، مگر کبھی ان میں سے کسی نے کوئی غلط بات یا حرکت نہیں کی تھی۔ مگر پھر ایک دن ساحل ادینہ کے گھر آیا، اور ادینہ جو ابھی باتھ روم سے نکلی تھی اور بال بھی کھیلے تھے، دوپٹہ بھی نہیں تھا، اس کے جسم کے سارے نشیب و فراز صاف نظر آ رہے تھے۔ ساحل اسے دیکھ کر بس دیکھتے رہ گئے۔ ساحل کا نیت خراب ہونے لگا اور وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب ہونے لگا۔ ادینہ کو تھوڑا عجیب لگا، مگر ساحل اسے خود سے قریب کر کے اس کے کان میں سرگوشی سے کہنے لگا کہ ادینہ یار، تم بہت خوبصورت ہو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ سے کہنا چاہتا
خود کو میرے حوالے کر دو۔ ساحل اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بہکنے لگا۔ یہ سچ ہے کہ مرد اور عورت کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے، ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ساحل پر مکمل طور پر حاوی تھا۔ ساحل ادینہ کو کس کرنے لگا۔ ادینہ کو پہلے تو عجیب لگا اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ کیا کر رہی ہیں، پلیز خود کو کنٹرول کرو۔ مگر ساحل جو بہت ہی موڈ میں تھا، نہیں دینو، یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، پلیز کرنے دو نا۔ ساحل ادینہ کے اور قریب ہو اور اس نے خود سے اور قریب کر لیا۔ ادینہ کا بھی رنگ سرخ ہونے لگا اور سانسیں تیز ہونے لگی اور خود کو اس کے حوالے کرنے والی تھی کہ اس کے سامنے حاشر کا تھکا ہوا چہرہ نظر آیا اور اس نے ایک دم سے ساحل کو، جس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کو باہوں میں بھر لیا تھا، جھٹکا دے دیا۔ ساحل جو کسی اور موڈ میں تھا، گرتے گرتے خود کو بچا لیا۔ کیا ہوا دینو؟ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ادینہ ایک دم سے چیخی، پلیز ساحل جاؤ یہاں سے، میرے قریب مت آؤ، پلیز جاؤ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ایک دم سے رونے لگی۔ ساحل جو اس سچویشن کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اور ادینہ دونوں ایک دوسرے کو کافی ٹائم سے جانتے تھے اور دوستی بھی بہت تھی، کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہو چکے تھے۔ اور وہ آج ادینہ کی مرضی سے یہاں آیا تھا۔ اس نے ادینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے جو ادینہ نے ایک دم سے چٹا دی۔ ساحل اسے سمجھانے لگا، مگر ادینہ کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ غلط کرنے جا رہی ہے، بلکہ بہت غلط کر چکی ہے۔ اسے ساحل کو اتنا شہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ اپنے اور اس شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنے جا رہی تھی جو دن رات اس کے لیے محنت کر رہا تھا۔ ادینہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کو جانے کو کہہ رہی تھی۔ جب ساحل نے دیکھا کہ یہ تو ایسے نہیں مان رہی ہے اور اس پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، اب وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ادینہ شور کرنے لگی اور خود کو بچانے لگی، اور جب وہ دوڑ کر دروازے کے پاس آئی، ساحل بھی اس کے پیچھے تھا۔ اتنے میں حاشر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آج اس نے سوچا تھا کہ وہ گھر جلدی آئے گا اور ادینہ کو سرپرائز دے گا، آج اسے باہر گھومنے لے جائے گا، مگر شاپنگ کرائے گا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر خود اسے سرپرائز مل گیا۔ وہ حیران اور پریشان رہ گیا ساحل کو گھر میں دیکھ کر، اور وہ بھی اس حال میں۔ اسے شدید غصہ آیا، ایک دم اس کی طرف بڑھنے لگا، اسے گریباں سے پکڑ کر اس کے منہ پر مکے مارنے لگا۔ اور دوسری طرف ساحل بھی اس سچویشن کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بہت ہی ہوش باختہ ہوا تھا اور حاشر سے خود کو جڑانے لگا۔ وہ حاشر سے کہنے لگا کہ مجھے ادینہ نے خود بلایا تھا، تم اس سے تو پوچھ لو۔ دوسری طرف ادینہ بھی زور زور سے رو رہی تھی اور حاشر سے کہہ رہی تھی کہ اسے چھوڑ دے۔ ساحل حاشر سے خود کو چھڑا کر بھاگ گیا، جبکہ حاشر ادینہ کی طرف آیا، اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور صوبے تک لے آیا اور ادینہ سے کہنے لگا، ادینہ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ پلیز کچھ بتاؤ نا، تم رونا بند کر دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اسے خود سے لگائے اسے دلاسا دے رہا تھا، اسے اپنا ہونے کا یقین دلا رہا تھا، اور ادینہ اس کی یہ باتیں اور اس کا پیار دیکھ کر اور زور سے رونے لگی۔ پتہ نہیں اسے کیوں حاشر کا یہ پیار اور کیئر نظر نہیں آیا تھا اس وقت۔ یہ سچ تھا کہ وہ کام میں مصروف ہوتا تھا، مگر کس کے لیے؟ ادینہ کے لیے، اپنے آنے والے اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے لیے، اپنے آنے والے وقت کے لیے۔ اگر وہ اپنے کام میں زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے اسے وقت اور پیار نہیں دے رہا تھا، تو وہ کہاں بھٹک گئی تھی اور کیا کرنے جا رہی تھی؟ اسے ایک دم پچھتاؤ اور شرمندگی نے گھیرا اور اس نے حاشر کو سب سچ بتا دیا۔ وہ حاشر سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں، میں تیار ہوں، اور مسلسل رو رہی تھی۔ حاشر نے خاموشی سے سب کچھ سن لیا۔ ادینہ نے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کر کے حاشر پر ڈال دیا۔ حاشر اسے کافی دیر دیکھنے کے بعد اس کے
ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے کہنے لگا کہ ادینہ، اس جرم میں بھی تو شریک تھا، برابر کے شریک تھا۔ کیوں میں غافل رہا آپ سے؟ اگر میں ایسا نہ کرتا تو آپ کیوں بھٹک جاتی؟ مجھے آپ کو اس طرح سے اکیلا نہیں کرنا چاہیے تھا یار، اس لیے مجھے بھی معاف کرنا، میں بھی تو آپ کا گناہ گار ہوں نا۔ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پگلی، میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں آپ سے۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں آپ کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہی تو کرتا ہوں۔ حاشر نے ادینہ کو معاف کر لیا کیونکہ ادینہ زنا جیسے گناہ سے بچ گئی تھی اور وقت پر سمجھ گئی تھی، اور اس میں غلطی حاشر کی بھی تھی، اور اس نے اپنی غلطی تسلیم بھی کر لی۔ اور پھر ادینہ جو حیرانی سے حاشر کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ نے اس جیسے گناہ گار پر کتنا بڑا احسان کیا تھا، وہ خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ حاشر اسے معاف کر دے گا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ حاشر اسے گھر سے باہر نکال دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حاشر نے اسے کہا کہ اچھا چلو اٹھو اور فریش ہو جاؤ، دونوں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ اور ادینہ ہوشی اور تشکر کی ملی جلی کیفیت سے حاشر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برباد ہونے سے بچا لیا اور اتنے اچھے ہم سفر کو کھونے سے۔ یہ سچ ہے کہ انسان میں بہت سی کمیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں بہت سی اچھائیاں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی کے ایک خامی کو دیکھ کر اس کے خوبی کو نظر انداز نہ کرے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی شوہر اپنی بیوی سے غافل نہ ہوا کرے، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو خود سے اتنا دور نہ کرے کہ وہ بیوی یا وہ بچے وہ پیار، وہ توجہ کسی اور جگہ تلاش کرے جو وہ آپ سے چاہتے ہیں، جس کے وہ حقدار ہیں۔ اس لیے ان کو اپنے قریب رہا کرے، اس کے لیے وقت نکالا کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے۔ اور کبھی ایسی سچویشن بنے تو جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا، بلکہ تحمل سے اور آرام سے سوچنا، اپنی غلطی بھی تسلیم کرنا، اپنی غلطی پر بھی غور کرنا، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اور پتہ نہیں سچ اور جھوٹ، سچ ہوتا ہے یا جھوٹ، جس کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے نقصان کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کو برباد کر لیتے ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر عورت ادینہ کی طرح نہیں ہوتی کہ وقت پر سنبھل جائے یا سمجھ جائے اور خود کو اور اپنی عزت کو اور گھر کو بچا لے، اور نہ ہر شوہر حاشر کی طرح ہوتا ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر لے اور خود کو اور اپنے گھر کو بچا لے اور اپنی بیوی کو معاف کر دے۔ بعض لوگ غصہ اور جذبات میں آ کر یا تو بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں، اور یا ہلاک کر دیتے ہیں، خود کو بھی برباد کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ایک کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری آنے والی ویڈیوز اس طرح کی ہو، سٹوریز پر بنی ہو یا نہ ہو۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔